تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرہ سیریز دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 4th لیکچر ہے، اور ابھی تک ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو کیوں پڑھنا ہے اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، اور لاسٹ لیکچر جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج ہے جو ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے تھوڑا دیکھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جا سکے۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں بہت زیادہ سملر ہوں ابراہیم علیہ السلام سے، اور جس طرح سے نبی اکرم ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن اللہ کا دوست اللہ نے فرمایا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی خلیل الرحمن ہوں۔ اور جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ابراہیم ایک امت کے مانند ہے اور تمہارے لیے بہترین مثال ابراہیم میں ہے علیہ السلام۔ تو بہت زیادہ سملیرٹی ہے، ریزمبلنس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ تو آج جو ہے اسی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہی ہم تھوڑا آج آگے پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ زیادہ تر مائگریشن میں گزری ہے، کہ ہجرت میں ہی ان کی زندگی زیادہ تر ہجرت میں گزری ہے۔ کبھی اللہ نے حکم دیا کہ عراق سے نکل کے چلے جاؤ، شام، ایجپٹ، مکہ، پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق انہوں نے ہجرت ہر وقت کیا۔ دوسری سب سے اہم بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام خود اکیلا تنہا وہ تمام کے تمام باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام باطل کے خلاف، پہلے اپنے والد، اپنا پریوار، سوسائٹی، اور حتیٰ کہ وقت کا جو کنگ ہوتا ہے نمرود، جس کے بارے میں ذکر ہے اس کا نام نمرود ہے، اور صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت نون دنیا میں جتنا دنیا نون تھا لوگوں کے نزدیک، ان تمام دنیا کا جو کنگ تھا وہ نمرود تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 لوگ کے نام کے ساتھ ہے کہ جو تمام دنیا کے بادشاہ تھے، ان میں سے ایک نمرود بھی ہے، اس وقت کے نون دنیا کا بادشاہ۔ اب ایک بات یہاں پہ ہمیں ایک سبق لینے کی یہاں پہ ضرورت ہے، وہ یہ سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یو ایس میں جو ابھی جو بائیڈن ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کیپٹلسٹ نظام ہے، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو بچنے کے لیے تو آپ زیادہ سے زیادہ ایسی جگہ پہ بھاگیں گے، ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ان کی طاقت نہیں چلتی ہو، یا ان کے مخالفین ہو، جیسے رشیا ہے، کیوبا ہے، یا آپ رشیا کے خلاف، پوتین کے خلاف کچھ وہاں کے ایکٹیوسٹ کچھ بولتے ہیں تو ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ رشیا کی نہیں چلتی، جیسے یو ایس سے تمام جگہ۔ لیکن آپ اور ان کے پیچھے باضابطہ تمام این جی اوز اور سیو کرنے والے لوگ اور ریفیوجی اور اسائلم اور تمام طرح کی چیزیں آج موجود ہیں ایکٹیوسٹ کے لیے۔ لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، ریفیوجی اور اسائلم اور ایسا، اور جہاں بھی جائیں گے وہ وہاں پہ نمرود کی حکومت ہے، جو بھی بادشاہ وہاں پہ رول کر رہا ہے وہ تمام کا تمام نمرود کے انڈر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ تنو تنہا اپنے باپ کے خلاف، اپنے فیملی کے خلاف، اپنے سوسائٹی کے خلاف، حتیٰ کہ اس زمانے کے جتنے بھی خطے موجود تھے اس پہ جو حکومت کرتا تھا نمرود، اس کے خلاف بھی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر ڈٹ کر توحید کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی شرماتے نہیں ہیں، ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ بات آج نہیں کہتے جو دنیا سننا چاہتی اس وقت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنگ کو یہ نہیں بتایا اچھا آپ کنگ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آئیے سملیرٹیز بٹوین نمرود's لا اینڈ Allah's لا، نہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہ اچھا نمرود اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کو ایگزسٹ کیسے رہ سکتے ہیں، نمرود لا میں کیسے ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، اور نمرود لا کے اندر کیسے میں منسٹر بنوں گا، مجھے مائنورٹی منسٹر مل جائے، اس طرح کی کوئی باتیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آج ایک
ایک اکثر دائی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے اسلام ورس اسلام اینڈ ڈیموکریسی، اسلام اینڈ ہیومن رائٹس، اسلام اینڈ لا آف دا لینڈ، اور اس طرح کی چیز جو دنیا سننا چاہتی ہے وہی بیان ہوتا ہے. آپ کسی بھی مسجد میں جائیں اور شرک کے خلاف کہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو عیسائیوں کے، یہ عیسائی جو ہے وہ نعوذ باللہ ظلم کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ پرستش کرتے ہیں، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا قصور ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہند میں یہاں پہ یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چیزوں کو کرتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، ہمیں کھل کے اس کا ویروਧ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کو مسجد سے کوئی ایگزسٹنس اور اس کے نام پہ کیسے بھگایا جائے گا. تو آج اکثر عوام اور اکثر جتنے بھی دیوت ہیں اور شیوخ ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو دنیا سننا چاہتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بولتے ہیں جو حق ہے، وہ دنیا کو سنانے کے لیے بات نہیں کہتے ہیں. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ، اور ہم یہاں پہ جو آج دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولتے، سوسائٹی جس چیز کو سننا چاہتی وہ نہیں بولتے. آج آپ بت شکنی کی بات کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی وہ مثال پیش کرے کہ کس طرح انہوں نے وہ پورا جو واقعہ ہم تمام لوگوں نے بچپن سے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ایک بڑے بت کے مطلب گردن پر کلہاڑا لگا دیا اور کہا کہ اسی نے تمام بتوں کو توڑا تھا. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی. آج آپ یہ بیان کر دیں تو سوسائٹی آپ کو بولنے نہیں دے گی. آپ اسلام کو حق بیان کریں کہ اسلام شریعہ کا حکم دیتا ہے اور شریعہ از دا بیسٹ لا، آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا. آپ ایل جی بی ٹی کو بتا دیجئے کہ بھائی اسلام کے غیر خلاف ہے اور یہ سوسائٹی یہ اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے، تو آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا کوئی ایگزسٹنس کے نام پہ اور تمام چیزوں کے نام پہ. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نون جگہ اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پر نمرود کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام حق بولتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہوتا ہے، اس کا سلوشن نتیجہ کیا ملتا ہے. وہ جو ڈسکشن ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں، وہ ڈسکشن میں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو کیا میسج ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے وہ بادشاہ کیا میسج ہے، کیا چاہتے ہو، کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تنہا اور یکتا ہے، بے مثل ہے، اس کے ایسا کوئی نہیں ہے. تو نمرود کہتا میں مطلب وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور خدا تصور کراتا ہے. تو اب اس میں ایک اور بات آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا کہ میں مار سکتا ہوں اور میرا رب وہ ہے جو ایک موت اور زندگی دے سکتا ہے، لیکن وہ بادشاہ عقل سے پیدل وہ قیدیوں کو لا کے مار اور جلا بھی سکتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا آرگیومنٹ دیا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو ایسٹ سے نکال کر ویسٹ میں وہ کرتا ہے، تم ویسٹ سے نکال کے ایسٹ میں کر دو، خلاص آرگیومنٹ ختم. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسے آرگیومنٹ، ایسے فلسفیکل آرگیومنٹس اور ایسی باتوں کو لا کے زبردستی میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو انبیاء کی سنت نہیں رہی ہے. انبیاء کی سنت بہت صاف اور ستھری رہی ہے. حق بات بہت ہی اچھے انداز میں پیش کر دینا ہے. آج ہماری حق بات 2 لائن کی ہوتی ہے اور ہم اس کے آگے پیچھے 10 لائن کی تمہید باندھتے ہیں، جو کہ بس اس کو سجانے سوارنے کے لیے، تاکہ ہماری بات ایسی نہ ہو جائے کہ لوگوں کو بری نہ لگ جائے، یا ہماری بات سیدھی نہ ہو تاکہ کوئی ہمیں لیبل نہ لگا دے، ارے یہ دیکھیے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ دیکھیے ریڈیکلز، اس طرح کے لیبل نہ لگا دے. ہم اپنی بات کو حق بولنے سے زیادہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا ہم پر لیبل نہ لگائے، ہماری زبان ایسی ہو، حکمت کے نام پر ہم اس طرح سے کریں. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی لیپا پوتی کے، بغیر کسی اس طرح کے نہیں آپ دیکھیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے، ایکسپلینیشن آف موت اینڈ ایکسپلینیشن آف حیات نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا کہا کہ یہ آرگومنٹ ہے، تم اگر کر سکتے ہو تو بتاؤ کیا ہوتا ہے نتیجہ. اب دیکھیں ختم، ہار گیا وہ راجا. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہارنے کے بعد حکم کیا ہوا کہ مار دیا جائے. یہ کس نے ریکویسٹ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور سوسائٹی نے راجا سے ریکویسٹ کیا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل بلیف کے خلاف یہ بات بول رہا ہے، اس سے سوسائٹی میں کرپشن پھیلے گا، آپ اسے مروا دیجئے. آج بھی ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں، ایسے گھر کے بیدی والے لوگ ہیں. یہ ہمیں ابراہیم السلام سے، یہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کو کرتے ہیں. اور حکم کیا ہوا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ان کے ہاتھ کو باندھ کے بیٹھا دے گیا. سوچئے اب، اور ان کے سامنے ہی وہ تمام کام ہو رہے ہیں کہ وہ گڑھے کا کھودنا اور اس میں لکڑی ڈالنا اور اس میں آگ لگانا ان کے سامنے ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی لیپا پوتی نہیں کی, کوئی بھی اپنے بیان سے پھرے نہیں کہ نہیں دیکھیے میرا کہنے کا اصل مطلب یہ تھا, کوئی بات نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیان میں ڈٹے رہے اور حق بولتے رہے, حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا, اور آگ میں پھینکنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور رحمت بن جا ابراہیم کے لیے. اگر صرف ٹھنڈی کہا جاتا تو ٹھنڈا بھی ہم جانتے کہ بہت خطرناک ہوتا ہے, کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, انسان سانس اس نہیں لے پاتا ہے, لیکن اللہ نے رحمت بھی بنائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور کئی روایت میں 40 دن یا 50 دن آتا ہے کہ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہیں بڑے سکون کے ساتھ, اور وہاں پر اللہ رب العزت وہ اس کو بھوکا نہیں رکھا بلکہ وہاں کھانا پینا بھی ان کو آتا رہا. صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام باہر آتے ہیں تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی ہے. یہاں بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور بہت ریفیوٹیشن بھی موجود ہے کئی چیزوں کا, بلکہ ان کے ہاتھ میں بندھے ہوئے رسی کو جلاتی ہے. دیکھیے میریکل, کئی لوگ ہوتے ہیں جو میریکل کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بات میرے ذہن سے سمجھ سے باہر ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کیسے جا سکتے, میرا انٹلیکٹ اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے, یہ اس لیے میں حدیث کو نہیں مانتا. یا یہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل, تو وہ پھر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. یہ مکھی کے پر میں کیسے شفا ہو سکتی ہے, وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی مارے تھے وہ دریائے نیل پہ, اصل میں وہ لو ٹائیڈز تھا, ہائی ٹائیڈز نہیں تھا. اس طرح کے ایکسپلینیشن پرووائڈ کرتے تاکہ ان کو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ملے, سوسائٹی ان کو لیبل نہ لگا دے, ارے یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کیا بات کرتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان کا بلیف ہونا چاہیے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو آگ جلا سکتی ہے اس ہاتھ میں بندھے ہوئے رسی کو, وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا سکتی ہے. لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بندھے اس رسی کو جلا کے راکھ کر دیا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ میریکل ہوتا ہے, اور ہمارا یقین اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ساتھ اس طرح کے معجزات دیے ہیں. اور جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے, ہمارا ان تمام پر یقین ہے, چاہے ہمارا انٹلیکٹ اس پر راضی ہو یا نہ ہو, چاہے دنیا کے تمام سائنسداں آ کے اس پر راضی ہو یا نہ ہو, چاہے ہمیں گنوار یا کچھ بھی کہہ دیا جائے, لیکن اگر وہ بات ثابت ہے صحیح حدیث سے, اور ہمارے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات نکلی ہوئی ہو, تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ میریکل سچ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہاں پہ یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے, یہ بھی سیکھ ملتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو مورتی کے حوالے سے اس زمانے میں دیکھیں کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کے, آپ کبھی بھی مورتی کو دیکھیے گا کہ وہ ایسے نہیں رکھا ہوا کہ کوئی پتھر لا کے ریکٹینگولر یا اسکوائر یا سرکولر لا کے رکھ دیا گیا, نہیں, بلکہ اس میں ایک چہرہ تراشا جاتا ہے, بلکہ اس میں ایک انسان یا ایک جانور, اس کی امیج کو تراشا جاتا ہے. یہ شروعات ہوتی ہے کہ جس طرح شیطان نے بہکایا تھا نوح علیہ السلام کو کہ پہلے فوٹو کے سامنے, ارے ان کو یاد کرو فوٹو کو دیکھ دیکھ کے. آج بھی دیکھیں بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے شیوخ, بڑے لوگ بڑے بڑے رولر کے فوٹو کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, وہاں فوٹو کھنچاتے ہیں, بڑے عقیدت کے ساتھ جھکتے ہیں, بڑے عقیدت کے ساتھ پھول چڑھاتے ہیں. ہم دیکھ لیں کہ چاہے وہ کوئی بڑا نیتا ہو یا بڑا کوئی مر گیا اپنے آپ کو لیڈر کہتا وہ ہو, اس کے سامنے عقیدت سے, یہ شرک کا پہلا دروازہ ہے کہ جب ایک شیطان آپ کو کسی پتلے یا کسی فوٹو کے سامنے عقیدت کے ساتھ, اور یہ رکنا چاہیے. یہ امت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ کو آپ دیکھیے گا کہ بھائی ٹرکی گئے ہیں تو اتا ترک کے فوٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے عقیدت کے ساتھ, یا سعودی گئے ہیں تو کنگ سلمان کے فوٹو کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں آفس میں, تو اوپر فوٹو لگ رہا ہے جنا کا یا فلانا کا یا ڈھمکانا کا. اس سے رکنا چاہیے, اس کے خلاف بولنا چاہیے. یہ پہلا دروازہ ہے شرک کا. اس کے بعد جو چیز ایک آئی کہ فالتو کے ڈیبیٹس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا, بلکہ سیدھا سیدھا بات کہہ دیا کہ دیکھو یہ کام ہے جو میرا رب کر سکتا ہے, اگر تم کر سکتے ہو تو کرو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں سے جب نجات بخشی آگ سے, تو سوچے کتنا بڑا معجزہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل رہے ہیں اور ان کے رسی وہ رسی جل گئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. آج کے لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ کہاں ہے میریکل, شو می دا میریکل, شو, ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگوں نے ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام کے اس میریکل کو دیکھ کے, کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, 40 دن تک 50 دن تک وہ آگ میں رہیں, اور وہ ان کو اس آگ نے ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ ان کے ہاتھ میں رسی جل گئی لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا.
کتنا بڑا میراکل تھا. لیکن کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 2 لوگوں نے، لوط علیہ السلام اور سارا، جو ان کی کزن بہن بھی تھی اور ان کی اہلیہ بھی ہوئی، اور لوط علیہ السلام، صرف 2 لوگوں نے. تو کچھ لوگ یہ بھی جو چلاتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں کہ شو می دا میراکل، اور کچھ دکھاؤ تاکہ ہم اسلام قبول کر لیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ لائرز ہیں. وہ اس طرح کے دعوے کرتے. ابراہیم اسلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی، یہ بھی سبق میں آتی، سیکھ یہ بھی ہمیں ایک سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جھوٹ اور اس طرح کو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام قبول کر لیں گے. اور ابراہیم اسلام کی پوری زندگی جو رہی ہے وہ صرف اور صرف توحید کے دعوت کے اوپر رہی ہے. کہ آپ بہت اچھے ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں کئی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے سمپیتھی ہوں گے کہ ہاں ابراہیم سچا ہے، لیکن ان کے ان دعووں کا کوئی فرق فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئیں. ایک آدمی بہت چیریٹی دے رہا ہے، بہت وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہ لائے. وہ تمام اعمال اس کو آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے. تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہ حق بات بولنے میں آج لوگ کتراتے ہیں، نہیں 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 مت بولو، تم اس کو کیوں کافر بول رہے ہو؟ وہ تو دیکھو کتنا چیریٹی ورک کر رہا ہے. لیکن حق بات مت سمجھاؤ، حق بات مت بولو. تو اسلام میں یہ سارے چیریٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ اسلام ایمان کے ساتھ ہے. دنیا میں وہ چیز مل سکتی لیکن آخرت میں وہ کوئی نفع نہیں دے گی. دیکھیں ابراہیم اسلام کی زندگی سے دیکھیں کہ ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر کئی لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سمپیتی رکھے ہوں گے کہ ہاں سچا ابراہیم سچا، دیکھو راجا کو ہرا دیا، آگ سے باہر نکل گیا. لیکن جو ایمان نہیں لائے تو کیا ہی فائدہ پھر. تو یہ بھی ایک چیز ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے شام جاتے ہیں، عراق سے. اور عراق جس کو اس زمانے کا سب سے بیسٹ سویلائزیشن کہا جاتا ہے، 2 دریا کے بیچ میں، دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے بیچ میں، شام جاتے ہیں، وہاں پر دعوت دیتے ہیں. کوئی نہیں ابراہیم اسلام کی دعوت کو سنتا ہے، لیکن ابراہیم اسلام توحید کی دعوت دیتے رہتے ہیں. پھر اللہ وہاں سے ان کو ایجپٹ بھیجتا ہے، مصر. وہاں پہ ایک بہت جابر اور ظالم بادشاہ حکومت کر رہا ہوتا ہے، جس کا اپنا قانون تھا کہ کوئی ٹرینر اگر آئے گا، غیر مصری اگر کوئی آئے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا تو بادشاہ اس کی بیوی کو لے جائے گا. اور بہن کے ساتھ آئے، ماں کے ساتھ آئے، بیٹی کے ساتھ آئے تو بادشاہ یہ رول چینج نہیں کرے گا، بلکہ اگر بیوی کے ساتھ آئے گا تو لے جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں مصر، تو فورینر ہیں، تو لوگوں نے بہت جا کے وہاں پہ شکایتیں راجا کو بتایا کہ ایک فورینر بندہ آیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، اس طرح کی تعریفات کی. یہاں سے ایک مسئلہ اسکالرز نے یہ بھی نکالا ہے کہ مسلمان عورت کی جو کمزوری ہوتی ہے یا ان کی خصوصیات ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی، مشرک عورت وہ جا کے شیئر کرتی مشرکوں کے بیچ میں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مشرک عورتوں سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو مشرک عورتیں سے بھی پردہ کریں، ان تمام وجوہات کی وجہ سے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ ایک فورینر آیا، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے. تو وہاں پر جب راجا کے پاس ابراہیم علیہ السلام کہتے کون ہے، تو وہ کہتے میری بہن ہے. اس میں بھی حکمت کی بات ہے. تو لیکن راجا کا تو قانون یہ تھا کہ وہ بہن ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ لوگوں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے، اس کے باوجود بھی، بہن بولنے کے باوجود بھی راجا نے ان کی اہلیہ کو، ان کی بیوی کو بلا لیا. وہ اپنے قانون سے پھر گیا. کیوں؟ کیونکہ مین میڈ لاز کے کوئی بیس نہیں ہوتے. یو ایس لا، ہندوستان لا، پاکستان لا، ان کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے. کل تک ایل جی بی ٹی کیوں حرام تھا، آج حلال ہے. کل شراب حلال تھا، آج حرام ہو گیا. کل تک دوسرے کے بیوی کے ساتھ سونا حرام تھا، آج کوئی سوئے لگا تو حلال ہے. اسلام کا اپنا شریعہ قانون ہے جس کا بیس ہے. ہمارے پاس اللہ رب العزت نے جو موریلٹی دی وہ ہمارے لیے بیس ہے. مین میڈ لاس کے پاس کوئی بیس نہیں ہے. یہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں جو مین میڈ لاس کو مانتے ہیں.
کہ جب ان کا دل کرے اس طرف مڑ جائیں گے, جب ان کا دل رک جائے اس طرف رک جائیں گے. تو ہمارا جو شریعہ لا ہے وہ بیسڈ لا ہے, اور مین میڈ لا یہ فیک لا ہے, یہ نفس کے پجاریوں کا لا ہے, یہ انسان جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ان کا لا ہے. تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جو سارہ علیہ السلام رہی ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی مجھے یہ لا قانون نے حکم دیا ہے, راجا کے قانون نے, تو رائٹس ہے مجھے, تو پلیز مجھے مت کچھ کرو, یہ کرو. یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بینر نہیں اٹھا لیا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف ایجپٹ بادشاہ دیتا اسی لیے میں, اس طرح کے کوئی بینر, بلکہ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی دونوں نے. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ بادشاہ ان کی اہلیہ کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے, اور بلکہ ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ کئی روایت میں اور صحیح روایت میں یہ ہے کہ ان کی بیوی ہے, وہ ان کو گفٹ کرتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ وہاں سے اللہ کے حکم سے وہ مکہ جاتے ہیں, جو کہ بیابان اور وہاں نہ چرند اور پرند نہ کوئی انسان ہے, وہاں وہ پہنچتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی اپنے ہم ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر رہا ہے مکہ تک, اور وہاں سے ہم کیا لیسنز ڈیرائیو کر سکتے ہیں, کہ وہ ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں, ان کے ہر لمحے سے ہمیں سیکھنے کی توفیق دے, اور موجودہ زمانے میں ان کی زندگی کس طرح سے ہمارے لیے نمونہ ہے اور مسئلہ راہ ہے. کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ لائف آف پروفٹ کا ٹاپک رکھا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا, میں پھر سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی سے سملر ہوں تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابراہیم علیہ السلام دونوں خلیل الرحمان ہیں, اور جس طرح سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنایا, اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس چیز کو پڑھا جائے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج کی شروعات ہوتی ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تمام جتنے بھی آپ بکس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تمام میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے واقعہ شروع نہیں ہوا ہے, بلکہ جو اس وقت کے حالات رہے ہیں, یا جو سچویشن رہا تھا عرب میں اس حالات میں, یا کیسے عرب ہوئے, کیسے مکہ جو کہ بیابان تھا وہ بسا ہے, اور وہاں سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے. اور ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ وہ سے پہلے کی جو زندگی ہے حضرت اسماعیل اسلام کے حوالے سے اور مکہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ میں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.